ہمارے ایک دوست ہیں شیراز اقبال صاحب، نوجوان ہیں، گاتے ہیں، بڑے عمدہ آدمی ہیں، ہمارے ساتھ فون پہ ہیں۔ شیراز کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ بالکل شیراز، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گلوکار ایسے ہیں جو گھرانہ دار نہیں ہیں، جن کو وقتی طور پہ ایک خاص قسم کی موسیقی کی وجہ سے مقبولیت مل گئی، پھر ان کے اندر مجھے بتائیے کہ کیا کوئی احساس جرم ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے، وہ کام جو وہ کر رہے تھے وہ غلط تھا؟ کیونکہ اس کے بعد وہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، داڑھی رکھنا بہت مستحسن چیز ہے، وہ بالکل موسیقی سے ہٹ جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کر دیتے ہیں، اس تمام پیسے کو جمع کر کے جس کو انہوں نے گانوں سے کمایا، اس کے اوپر ایک نیا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے نئے نوجوان گلوکار ہیں، یہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں یا محنت نہ کر کے جلد مقبول ہو جانے کی وجہ سے ان کے اندر ایک احساس جرم انہیں جینے نہیں دیتا؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے، بیکاز مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا، لیکن اگر میں آپ کو اپنے اندر کی بات بتاؤں تو میرا نہیں خیال کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہوں میں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر ون، اگر ہم آف کورس وی آر بینگ مسلمس، اگر ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں تو قرآن میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آتی جس میں لکھا ہو کلیئر ورڈز میں کہ موسیقی حرام ہے۔ جو حرام والی بات ہے بہت کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں 3-4 آیتوں میں کہ یہ چیزیں 5-6 جو واضح طور پہ حرام کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حرام کی بات کہیں نہیں ہے، نہ منع فرمایا گیا موسیقی کو قرآن میں۔ اب حدیث پہ آ جائیں اس کے بعد، اگر حدیث پہ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں لوگ، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، باقی چیزیں بھی کر لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے 100%۔ اب بات یہ آتی ہے کہ موسیقی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبویسلی موسیقی تو بالکل نہیں کرتے تھے، اگر ان کو فالو کرنے کے لیے ہم یہ چیز سوچیں کہ ہاں یار ہمیں بھی موسیقی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ نہیں کرتے تھے بجائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک بات یہ آ جاتی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کرکٹ بھی نہیں کھیلتے تھے، وہ تو کسی بینک میں جاب بھی نہیں کرتے تھے، کہیں بھی جاب نہیں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو اس طرح سے تو وہ چیزیں بھی ناپسندیدہ اگر ہم سوچیں کہ ہاں یار یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ شیراز، بے انتہا مہربانی، آپ نے اپنا ویو پوائنٹ ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھا دیا، اور آپ کے جو باقی ساتھیوں کے رویے کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کو ہم پوچھیں گے اب خان صاحب سے۔ خان صاحب، آپ دیکھتے ہیں اور آپ کے سامنے تو بہت سے لوگ آئے اور بہت بڑے گلوکار بن گئے، اور تھوڑے دنوں بعد دیکھا کہ دولت سمیٹی اور کوئی اور کاروبار شروع کر دیا اور کہا کہ ہم جو کچھ کرتے رہے وہ غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کام وہ کر رہے تھے وہ غلط ہے یا موسیقی غلط ہے پر سے؟ موسیقی غلط نہیں ہے، وہ بات پتہ کیا ہے کہ انہوں نے پراپر ٹریننگ نہیں لی ہوتی، ٹھیک ہے، ایک تو وجہ یہ اس میں وہ تربیت اور وہ محنت شامل نہیں ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیے جو ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال بلکہ پوری عمر ہی گزر جاتی ہے ہم لوگوں کی، تو ہم نے پوری عمر کا حصہ اس کو دے دیا ہوتا ہے، بالکل صحیح، تو وہ بس ایسے وہ شوق میں کر لیتے ہیں، بالکل صحیح، اس میں پیسے اچھے کما لیے۔ اب تھوڑی سی بات ہم شاعری کی کر لیں، کیونکہ اگر نغمہ ہے تو وہ ظاہر ہے ایک خاص میٹر میں ہوگا، ایک وزن میں ہوگا، ایک نظم میں ہوگا۔ شاعری کے بارے میں اسلام کا کیا سٹینڈ پوائنٹ ہے؟ شاعری کو اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں کہ اس میں بات کو بہت مؤثر انداز میں اور ردیف قافیے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جس سے کہ موسیقیت وجود میں آتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا اعلیٰ ترین شاہکار تو قرآن مجید خود ہے، بالکل، یعنی اس کو جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کی تاثیر بہت بڑھ گئی ہے اس وجہ سے کہ آیات ایک دوسرے کے ساتھ رائم کرتی ہیں، ہم وزن ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ شاعری کو اگر غلط استعمال کیا جائے تو اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، لوگوں کی تعریف ہوتی ہے کہ جو حد سے آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، غلط باتیں بھی اس میں لوگ پیش کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ وہ شاعری ہے کہ جس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید تو اصل میں ہر معاملے میں یہ چاہتا ہے کہ انسان اخلاقی جو شرائط ہیں، حدود ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائے، اور شاعری بھی یقیناً ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس کو اگر آپ اچھے انداز میں، جیسے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پیش کیا ہے، اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو وہ ایک بہت بڑی نعمت بن جائے گی، اور وہی نعمت ایک بہت بڑی لعنت بن جائے گی اگر آپ اس کو منفی پہلو سے استعمال کریں، برائی کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ لوفی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات میں کچھ اور ایڈ کرنا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ شاعری بیسک شاعری جو ہے وہ لے کا نام ہے، ردھم، ایک ردھم بھی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی ردیف قافیہ آؤٹ ہو تو وہ لے سے نکل جاتا ہے، اور میوزک کا اس کے ساتھ، موسیقی کا اس کے ساتھ خاص لنک ہے لے کا۔ اسی طرح قرآن مجید کی بات کی، وہ دیکھیں کیسا ایک ترتیب کیا زبردست، جیسے آپ نے بتایا کہ
पिना हुआ, एक एक मोतियों की तरह पिना हुआ जैसे दाना होता है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि सारी कायनात जो भी जितनी वजूद में है ये सब लय में है, रिदम में है, सब रिदम में है। सांस, आपका दिल हल्का सा आउट हुआ, वो लय आउट हुई तो आपको वो दिल की प्रॉब्लम हो गई, अगर वो फिक्स चल रहा है तो आज सूफी जो है वो बेइंतहा सुर और लय के पाबंद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पहले ये कहा कि सुर में होना चाहिए वरना मौसीकी मकरूह या हराम है, उसके बाद कह रहे हैं कि लय में ना होगा तो और सारी इसीलिए वो लोगों ने जिन्होंने अभी आप बता रहे थे कि जिन्होंने कारोबार खोल लिए, असल में तो उन्होंने गाया तो है ही नहीं। क्या उम्दा बात है, मैं यही सुनना चाहता हूं। गाया ही नहीं उन्होंने, असल में गाया। अब ये थोड़ी कि गाना कुछ और होता है, सुनाना कुछ और होता है। तो असल में उन्होंने जब उसको सुनेगा, उससे महव होगा तो मजा आएगा। जब किसी ने सुना ही नहीं, उनको सिर्फ डांस किया उन पर, बस लोगों ने सुना नहीं उनको किसी को, तो इसलिए ठीक है। वैसे उन्होंने तो सुनाने की कोशिश भी नहीं की। आजकल लोगों ने डांस किया आजकल उनके तो ऊपर, वीडियोस बनाए जाते हैं ताकि गाना देखा जा सके। बिल्कुल वाकई बिल्कुल ऐसी है। समातों से ज्यादा वसीयतों के लिए आजकल मौसीकी का इस्तेमाल हो रहा है। सर एक और बात हम चूंकि फनून लतीफ़ा का बहुत बड़ा कैनवस है, इसमें शामिल कर लें तस्वीर कशी और मुसव्वरी और मुजस्समा साजी। मुजस्समा साजी के बारे में तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अबहाम नहीं है कि इस्लाम इसे किसी सूरत में पसंद नहीं करता, इसमें ख़ास किस्म की बुत परस्ती की सूरत निकलती है। मगर सर तस्वीर साजी और मुसव्वरी, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? दोनों में यही मामला है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मौसीकी हो, शायरी हो या तस्वीर का मामला हो, अहादीस में बाज़ ऐसे इरशादात हैं कि जिनका एक ख़ास मौका महल है, जिसके न समझने की वजह से लोगों को ये गलतफहमी हुई कि दीन में ये तमाम चीज़ें फ़ी नफ्स ही हराम हैं। हालांकि आप मिसाल के तौर पर तस्वीर का मामला लीजिए या स्टैचूज़ का मामला लीजिए, उस ज़माने में इनकी पूजा की जाती थी, इनको बनाया ही इस मकसद के लिए जाता था। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस पहलू से नाजायज़ करार दिया। और अगर तमाम अहादीस को आप यकजा कर लें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि इन तस्वीर को और इन स्टैचूज़ बुतों को जो बनाने वाले हैं, इनसे क़यामत के रोज़ ये पूछा जाएगा कि तुम क्या इनमें जान डालकर ये कह सकते हो कि ये हमारी मदद को आए। जब वो जान डालने की या उनको पुकारने की कोशिश करेंगे तो वो उनकी पुकार का जवाब नहीं देंगे। तो असल में ये वो चीज़ है कि जिसको नाजायज़ करार दिया गया है। बिल्कुल सही। हाँ साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जो सुनने वाले हैं वो किस किस्म के लोग होते हैं? सब मुझे से गुनाहगार हैं या उसमें कुछ नेक लोग भी शामिल हैं? नेक लोग शामिल क्यों नहीं, सबसे बड़े तो अमीर खुसरो साहब। अच्छा, ये तो आपके बड़े लोग हैं ना, मतलब ये तो पहले हैं। सर अमीर खुसरो का मामला वाकई वो हम जो बड़ी दफा कोट कर सकते हैं, मगर अमीर खुसरो के साथ मेरे ख्याल में और बहुत लोग हैं, बहुत जो हमारे इमाम गजाली, इसके बाद मौलाना रूम, इन सब लोगों की मिसाल दी जा हमारे जो सूफी शायर हैं, जी बिल्कुल, वो सारे शामिल हैं। उन्होंने सब, उनका सारा कलाम रागों में है। शाह हुसैन साहब का कलाम, बुल्ले शाह साहब का, ख्वाजा गुलाम फरीद, उनकी शायरी के साथ उन्होंने राग भी लिखे कि इस राग में इसकी बंदिश की है। डॉक्टर साहब, ये जो सूफिया का इस्लाम है, क्या ये इस्लाम कोई मुख्तलिफ इस्लाम है? इस्लाम की सिर्फ एक शक्ल है या ये भी इस्लाम के ही अंदर शामिल एक मुलायमत की राह है? देखिए, हमारे सूफिया में से बहुत से ऐसे थे कि जो सूफिया होने के अलावा आलिम दीन भी थे। ज़ाहिर है कि उनके आरा के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं और इख्तलाफात हैं, लेकिन उन्होंने दीन का इल्म हासिल करने के साथ साथ मौसीकी को इख्तियार किया। ये इस वजह से था कि उनके नज़दीक मौसीकी बिल्कुल जायज़ थी।